बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़ियात सियासी सूरत हाल बदस्तूर कंट्रोल से बाहर और परेशान है। इमरान खान साहब की मुखालिफ हुकूमतें तमाम की तमाम परेशान है क्योंकि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है और सब कुछ करके देख लिया, यहाँ तक के सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार फारिग कर दिए, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए और उनको मैदान से उठा के बाहर फेंक दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो जतन किए गए लाडला कंपनी के लिए वो हम सबके सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है लाडला कंपनी को किस तरीके से चश्मे में रोशन दिल माशात किया जा रहा है और उनके लिए रेड कारपेट इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ही उनको नवीद सुना दी गई और वो भी पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं हम वजीर आजम हैं मुस्तकबिल के। तो लेकिन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, ग्राउंड पे अब सब के सब परेशान हैं। तकरीबन 380 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जो हैं, सबके सब मरकजी रहनुमा 380 उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं और न सिर्फ मुतमईन है बल्कि अगला राउंड खेलने के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और तमाम पेटिशंस तैयार कर रहे हैं और कल से वो पेटिशंस आना शुरू हो जाएंगी और उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, जो कि हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं। तो वो अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तैयारियां मांद पड़ चुकी हैं और उसकी वजह यह है कि ये तमाम उम्मीदवार मरकजी रहनुमाओं को फारिग करके भी अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2000 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं और न सिर्फ मैदान में मौजूद हैं बल्कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं और अब इमरान खान साहब जो हैं उनमें से किसी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान दे सकते हैं, बल्ले का निशान दे सकते हैं। तो बल्ला मौजूद है और जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि हम मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की उन पे हमलावर होंगे और उनको भी हड़प कर लेंगे, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि उस पे भी कोई उनकी कामयाबी होगी, क्योंकि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान को आप इलेक्शन प्रोसेस से उठा के बाहर फेंक दें। सिर्फ दो लोग ये बातें कर रहे हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज और एक मौलाना जो है, ये दो की तरफ से ये डिमांड है और किसी तरफ से नहीं। उसकी वजह यह है कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उनकी अब जो अप्रोच है, जो सोच है, जो उनका नैरेटिव है, वो अब पॉलिटिकल प्लेयर्स में भी मकबूल हो रहा है। पॉलिटिकल प्लेयर्स वो वाले जो कि इमरान खान साहब की मुखालिफ सफ़ों में थे, वो भी, क्योंकि उनके साथ भी वही कुछ हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल साहब बीएनपी मैंगल के सरबराह हैं, वजीर आला रह चुके हैं और वो बहुत ही नामवर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मौसर आवाज़ है उनकी, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक हल्के से दो हल्के से 3 हल्कों से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनकी पार्टी के साथ भी बलूचिस्तान में वही सलूक किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। तो वो बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया। वो मांग रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि जनाब मुझे ठीक है आपने निकाल दिया, लेकिन मुझे कम से कम हुक्म तो दे दें, वो जो पेपर है वो तो दे दें, अपना फैसला जो चैलेंज मुझे फारिग किया वो दे दें। लेकिन हो क्या रहा है, उनको वो फैसला नहीं दिया जा रहा और वो बिल आखिर उन्होंने क्या किया है, आरओ ऑफिस के बाहर वो कहते हैं कि कोई अफसर मौजूद नहीं है। उनका ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी कारकुनान कल रात से आरओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं, हमारे उम्मीदवारों को मुस्तरद किए गए कागजात वापस नहीं किए जा रहे। मुस्तरद कागजात नामजदगी बगैर हम ट्रिब्यूनल में कैसे जा सकते हैं, ये हथकंडा हम इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए है और इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को दफातर में मौजूद रहने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन का असूल किसी के लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और है। अब ये सरदार अख्तर मेंगल साहब को भी सब्ज़ बाग दिखा के उनको इमरान खान साहब के मुखालिफ धड़े में डाल दिया गया था और तहरीक आदम इत्तेमाद में ये हिस्सेदार थे, लेकिन अब उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि जनाब ये खेल जो है ये 2-4 दिन का नहीं है बल्कि ये लंबी प्लानिंग है। इसलिए उनको भी और सिंध से भी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि स्पीकर रह चुकी हैं और उसके बाद भी मिनिस्टर रह चुकी हैं, लास्ट असेंबली में भी इमरान खान साहब की असेंबली में भी वो मिनिस्टर थी, लेकिन उनके कागजात भी मुस्तरद किए गए। तो बहरहाल सिचुएशन इस वक्त बड़ी दिलचस्प है और ये सब के सब परेशान हैं, लेकिन जो खुश हैं, खुश खुर्रम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये सब के सब इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे मजीद उतर आए हैं और इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक खबर, एक तो सरदार लतीफ़ खान खोसा के बेटे शहबाज लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया
اور ان پہ ایک ایسا مقدمہ درج کیا گیا کہ پتہ نہیں پوری کی پوری ایک بنائی ہے کہانی، اور اس کہانی کے مطابق ان پہ مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کل جو ہے اپنے دفتر کے باہر پولیس کھڑا ہونے سے روکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ نہ آئیں، اور یہ چیمبر ہے وکلا کا ہے، اور اس لیے آپ یہاں پہ پولیس گردی مت کریں۔ تو پھر اس کے بعد سردار لطیف خان کھوسہ کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں، اور اس لیے ان کے بیٹے کے بھی آئی تھنک ان کے بیٹے کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، تو ان کی سردار لطیف خان کھوسہ کی بہو اور شہباز کی بیگم کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ تو یہ خاندان ٹارگٹ پہ، اور اس لیے ٹارگٹ پہ ہے کہ وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے مقدمات لڑ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے جوائن کی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ بہرحال یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن ٹریبیونل کے 2 آنریبل جج تعینات کیے گئے ہیں، یعنی ان کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے، اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پینل ہے، اچھے جج ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اس پہ سب سے پہلے جو آج یعنی کہ شعیب شہین صاحب اور جماعت اسلامی کے کاشف چودھری جو ہیں وہ اپیلیں دائر کریں گے، اور پہلا مقدمہ اور پہلا نتیجہ شعیب شہین صاحب کا ہی نکلے گا، اور امید ہے کہ یہ کاغذات ان کے بحال ہو جائیں گے اور یہ اہل قرار پائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور، کیونکہ اس وقت امن و امان کا مسئلہ جو ہے اس کو گھمبیر بنایا جا رہا ہے، اور گھمبیر سے گھمبیر بنایا جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، اور جس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرنے کا جواز پیدا ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی خبر ہے کہ چاروں صوبوں کے آئی جیز جو ہیں، چاروں صوبوں کے آئی جیز بشمول اسلام آباد 5 آئی جیز جو ہیں، انہوں نے ان کو گاڑیاں دینے کا کہا ہے جی، کہ بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے مانگی ہیں وفاقی حکومت سے، اور ان کو ہے جی کہ شدید ترین جو اسسمنٹ کمیٹی ہے خطروں سے آگاہ کرتی ہے، اس نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو بھی گاڑی فراہم کی جائے۔ لہٰذا چاروں صوبوں کی جانب سے بھی وفاقی حکومت کو خط لکھے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں بلٹ پروف گاڑی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے ملک بھر میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی امن ہے، اور سوائے اس کے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، اور پولیس گردی جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کم از کم کوئی دہشت گردی کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، اور وہ تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر احمد ولی خان کو کی جان کو خطرہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور دونوں رحمانوں کو نقل و حرکت میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور چاروں صوبوں اسلام آباد اور جی بی کی حکومت کو بھی مراسلہ جاری کر دیا گیا تھا۔ اب آج یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ حیرت انگیز ہے اور افسوسناک، بلکہ زیادہ خطرناک ہے۔ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے، پولیس ابھی تک تحقیقات کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ولیمے کی تقریب ادھر منعقد کرنا تھی ان کو اپنے آبائی گاؤں، تو وہاں پہ جاتے ہوئے 2 طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، پیٹرول پمپ پہ رکے ہیں وہ پیٹرول کے لیے، اور ظاہر ہے پورا قافلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، سیکورٹی بھی ہوتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، 2 طرف سے گاڑی پہ، لیکن مولانا الحمدللہ محفوظ رہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے جی۔ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور حفاظت کرنی چاہیے سب کی، کیونکہ اس سے الیکشن جو ہیں وہ نہ صرف ملتوی ہوں گے بلکہ امن و امان کی سچویشن اور تلخیاں بڑھ جائیں گی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت سیکورٹی دینی چاہیے، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو مکمل سیکورٹی دینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے جی، اس پہ فائرنگ ہوئی ہے، اس پہ ایک تو پارٹی ترجمان کی طرف سے بہت سخت رد عمل آیا ہے، وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا ہے، مذمت کی ہے، دیگر سیاسی رہنما نے مذمت کی ہے، اور سیکورٹی بڑھانے کا کہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، حکومت ہے، مولانا کو فل پروف سیکورٹی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی سانیہ 9 مئی کے میں ملوث لوگوں کے علاوہ جو لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرانا ہے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ سزائیں دیں، جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو آپ آزاد کریں، اور
پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنا چاہیے، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو باہر رکھنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، اور نہ ہی اس کا مطالبہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو باہر رکھا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر فائرنگ کا واقعہ کا نوٹس لے لیا جی، سیکٹری داخلہ نے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شرپسند عناصر کو ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، اور انتخابی مہم کے دوران سیاسی سرگرمیوں کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ اب یہ جو واقعہ ہے جی، یہ کافی خطرناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر پولیس اور حکومت جو ہے، اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو کہ 24 گھنٹے پہلے ایک لیٹر جاری کرتی ہے باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ، اور 2 نام دیتی ہے، ایک ایمل ولی خان صاحب کا اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا، دونوں نام دیے جاتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دونوں نام دینے کے باوجود، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، خود ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ایشو کر رہی ہے، الرٹ جو ہے وہ خود ایشو کر رہی ہے اور اپنے سورسز رپورٹ کر رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی پر 2 طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے؟ اور کیا سیکورٹی نہیں تھی؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جب جا رہے تھے انہوں نے بتایا نہیں تھا؟ تو یہ تو ایک اچھی خاصی بہت بڑی سازش لگتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر، ویسے آج تک ہوا نہیں ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو خطرے کی آگاہ کیا گیا تھا، اور وہ خطرے کی آگاہی نہیں تھی بلکہ وہ ہو بھی گیا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ تو بہرحال چیزیں اچھی نہیں ہیں جی، اور یہ صرف اور صرف اس کا نتیجہ یہ نکلا کیونکہ شکوک و شبہات تو پھر پھیلتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے کہ شکوک و شبہات نہ پھیلیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سب کو اپنے اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پہ لیٹر ایشو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 30 دسمبر کو ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران وکلا کے اغوا، نظر بندی اور تشدد کے اقدامات کی شدید مذمت، اور تمام سٹیک ہولڈرز، ادارے، ایجنسیاں اور پولیس آئینی حقوق کا خیال رکھیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ بہت دیر کر دی حضور آتے آتے، اتنے عرصے سے پاکستان میں جو چل رہا ہے تقریباً پچھلے 14-15 مہینے، اور اس کے بعد 25 مئی ہوا، پھر 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو آج یہ خیال آیا ہے کہ انہوں نے آج پریس ریلیز جاری کر دیا، اور جب سیکورٹی پیپر جو سیکورٹی ہو رہی تھی پیپرز کی، وہ بھی تقریباً 4-5 دن جاری رہی ہے، تو 5 دن تک واقعات ہوتے رہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آخری دن جب یہ ٹائم گزر گیا اور اس دن یہ نوٹس ایشو کیا اور یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا اور سارے واقعات کی مذمت کی۔ تو بہرحال جی، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتا دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔